اسی طرح گھر سے باہر خوشبو لگا کر نکلنے والی کو کیوں زانیہ کہا گیا؟ اور اسی طرح اگر حج فرض بھی ہو جائے تو جب تک محرم ساتھ نہ ہو تو یہ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتی بغیر محرم کے. اور اسی طرح زندگی گزارے گی، اگر محرم نہ مل سکا تو وصیت کر کے جائے گی، لیکن اکیلے سفر حج پہ بھی نہیں جا سکتی، فرض حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی. کیوں؟ اگر اس کی اپنی مرضی چلتی ہے اور اپنی خواہش ہے تو کیوں اس کے لیے یہ احکام رکھے گئے؟ اسی طرح جہادی مہمات میں مرد تو جائیں گے، عورتوں کو سیپریٹ ڈیوٹیاں، بہت کم تھوڑی سی عورتوں کو جو ہے جہاد پر جانے کی اجازت ہوگی، اور تھوڑی سی عورتیں وہ بھی کیوں سیپریٹ طریقے سے محدود تعداد میں اور سیپریٹ قسم کی ڈیوٹیاں ان کی ہوں گی. وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر یہ لڑیں گی جا کر، ایسے نہیں ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے صفہ کے اندر تعلیم مردوں کا انتظام تو فرمایا، لیکن عورتوں کا تو اس طرح ترتیب سے نہیں فرمایا کہ سارے مل کر مردوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل کریں. حالانکہ حیا اس وقت کتنا زیادہ تھا اور آج حیا بختی کتنے زیادہ ہے. تو اس وقت بھی آپ نے عورتوں کی تعلیم کا الگ سے سلسلہ قائم کیا، اور روزانہ نہیں بلکہ ہفتہ کی بنیاد پر ہفتہ بعد خود جا کر ایک مکان کے اندر ان کو تعلیم دیتے رہے، خود جا کر. اور کیوں آپ علیہ السلام کو جو ہے، اور کیوں جو ہے آپ علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے صحابہ کو ہدایت ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُونَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 22ویں پارے کے اندر، کہ اگر صحابہ جیسے پاک نفوس بھی جا کر مسائل پوچھتے ہیں آپ علیہ السلام کی پاک بیویوں سے، تو وہاں پر بھی پردہ ضروری ہے، درمیان میں سطر ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے. تو وہاں پر کیوں جو ہے یہ اس طرح کی ہدایات آئی ہیں اگر اپنا جسم اپنی مرضی اور مساوات ہے مرد اور عورت کے درمیان میں؟ اور کیوں جو ہے جو خضاب یعنی بالکل سیاہ کلر استعمال کرنے والے بالوں کے لیے ان کو جنت کی خوشبو ان پر کیوں حرام کر دی گئی؟ اگر اپنی مرضی چلتی ہے، اپنے بال ہیں، اپنا جسم ہے، کیوں جو ہے ان پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا گیا ہے؟ کیوں جو ہے طلاق کی طلبگار عورت جو طلاق چاہتی ہے بغیر شرعی عذر کے، معقول عذر کے، اس کو کیوں جو ہے لعنت کا جو ہے مجھے اس کے لیے لعنت کا اس پر کی گئی ہے؟ اور کیوں جو ہے اس کو جنت کی خوشبو سے اس کے لیے جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے؟ اور کیوں خلا کی بلا وجہ خلا کی خواہش مند عورت کو منافقہ کہا گیا ہے، اگر اس کے اپنی ذاتی خواہش ہے اور ذاتی خواہش پر سب کچھ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. پھر اسی طرح عقلی لحاظ سے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے. دیکھیں، آزادانہ زندگی جانوروں کو حاصل ہے. کوئی انسان، کوئی مسلمان مومن اٹھ کر یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا تو وہ تو جانوروں کی طرح ترتیب چاہتا ہے، کیونکہ جانور آزاد ہے، مادر پدر آزاد ہے، ان کے ماں بہن بیٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، اپنے مالک کی چراگاہ دوسرے کی چراگاہ کوئی ان کے ہاں تمیز کا سلسلہ نہیں ہے. انسانوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں تو ساری چیزوں کی اپنے پرائے کی تمیز ہے، محارم غیر محارم کی تمیز ہے، حدود اور قیود کا پابند ہے، ان چیزوں کا قوانین کا ضوابط کا پابند ہے. اگر یہ کہتے ہیں میں پابند نہیں، اپنی مرضی ہے، تو یہ تو جانوروں والی بات کر رہا ہے، جانوروں کی ترتیبی زندگی پر جا رہا ہے، حالانکہ اللہ نے تو اس کو انسان بنایا ہوا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں مسلمان عورتیں، بلکہ نو مسلم عورتیں جو نئی نئی مسلمان ہوتی ہیں، اور انگریز جو کافر عورتیں بھی ہیں منصف مزاج، وہ بھی ان پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ کس قسم کی جو ہے آزادی اور حقوق چاہ رہی ہیں اور یہ چیزیں. تو بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حقوق نسواں کے حوالے سے، حقوقی نسواں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1450 سال پہلے اسلام نے تو حقوق دے دیے تھے، اور نئی شریعت تو نہیں اترے گی کہ یہ روڈوں پر نکل کر جو ہے نئی شریعت سے تقاضا کر رہی ہیں. اب یہ کس سے حقوق لینا چاہتی ہیں؟ اسلام سے. تو اسلام نے پہلے سے دیے ہوئے ہیں، اور اب نئی شریعت قیامت کی صبح تک نہیں آئے گی. اسلام میں سارے ان کے بھرپور حقوق موجود ہیں. اگر ریاست سے لینے آئی ہیں معاشرے سے، تو پھر تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ مذہبی اقدار اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، اللہ کی ذات پر، علماء پر یہ کیوں بکواس کر رہی ہیں؟ پھر یہ سڑکوں پر کیوں آئی ہیں؟ عدالت کیوں نہیں جا رہی؟ پھر 8 مارچ کو ہی صرف ان کو حقوق یاد آتے ہیں، ایک دن جو ہے NGOs کے پیسے اور فنڈنگ لے کر، تو پورا سال ہی کہاں مری ہوتی ہیں، کہاں دفن ہوتی ہیں؟ یہ 8 مارچ کو نکل آتی ہیں، ان کو حقوق یاد آتے ہیں. کیا صاحب حق پورے سال میں صرف ایک دن آئے گا ناچنے کے لیے، وہ بھی ناچ کر چلا جائے گا؟ صاحب حق اس کو کہتے ہیں، حق جس کے حقوق تلف ہوئے ہوتے ہوں. پھر حقوق تو سنجیدہ طرز بیان سے، وکالت سے، ان چیزوں سے اپنے پیش کر کے، ایجنڈا پیش کر کے اپنے حقوق لیے جاتے ہیں. یہ حقوق لینے کا کون سا طریقہ ہے کہ نیم برہنہ ہو کر مخلوط ناچ گانے اور نعرہ بازیاں اور بکواس اور بینرز بنا کے آ کے ناچ کود کے جو ہے اور جپھے مار کے آدمی واپس چلا جائے؟ یہ حقوق لینے کا کون سا نیا طریقہ آیا ہے؟
اور ہر طبقہ اپنے حقوق کو باقاعدہ تحریری اور تقریری صورت میں دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ انٹرویوز لینے والے اینکرز تھک جاتے ہیں کہ کوئی خدا را کوئی اپنا جو ہے بات صاف ستھری کرو، پتہ تو چلے کہ تمہارے حقوق کون سے ہیں. لیکن آج تک کوئی بدبودار عورت بھی، کوئی بدبودار بھی ان میں سے آج تک جو ہے اپنا مدعا صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکی، بلکہ بہت ساری بونگیاں مارتی ہیں یا کفر بک رہی ہوتی ہیں، ان کی زبانوں سے کفر نکل رہا ہوتا ہے، جیسے میں نے بہت ساری باتیں دوسرے تیسرے کلپ کے اندر بیان کی ہیں، بدبودار باتیں. اور کرائے کی لائی ہوئی بہت ساری سیدھی سادی عورتیں پیچھے بٹھائی ہوتی ہیں غریب غربا میں سے، جن بیچاریوں کو آنے کا مقصد بھی پتہ نہیں ہوتا، جمع ہونے کا مقصد بھی پتہ نہیں ہوتا، صرف دیہڑی لگانے کے لیے، چاول کھانے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے. تو یہ ترتیب ہے. تو اب یہ بھی دیکھیں کہ عورت کو کیوں 27 نمازوں کا ثواب گھر کی اندر بالکل جو ہے وہ گھر کے کمرے میں اندر جو نماز پڑھے گی تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب وہاں ملے گا حدیث کے مطابق. اگر اس کی اپنی مرضی چلتی ہے تو مسجد میں آ کے مردوں کے ساتھ کھڑا ہونا اس کا جائز کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ اسی طرح اگر اپنی مرضی چلتی ہے تو کورونا سے کیوں بھاگ رہی ہیں، کیوں ڈری مری پھرتی ہیں، یہ چھپی پھرتی ہیں اور ایک دوسرے سے بھاگتی ہیں؟ اور جو ہے اگر اپنی مرضی چلتی ہے تو ان پر بڑھاپا کیوں آتا ہے، کیوں جا کے چمڑیاں کھجواتی رہتی ہیں اور بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں؟ اور اگر اپنی مرضی چلتی ہے تو کیوں بیماری لگتی ہے، کیوں کینسر لگتا ہے، کیوں ٹی بی لگتی ہے، کیوں جو ہے مردار ہوتی ہیں، مرتی ہیں؟ پھر اپنی مرضی چلنی چاہیے جسم کے اوپر، کسی اور کی کیوں چل رہی ہے؟ اگر اپنی مرضی چلتی ہے تو خودکشی اسلام میں حرام کیوں ہے؟ خودکشی کی موت کیوں حرام ہے؟ اگر اپنی مرضی چلتی ہے تو اپنے آپ کو بانجھ بنانا، رحمدانی نکالنا اور بالکل فارغ کر دینا اولاد کے سلسلوں سے، یہ کیوں حرام ہے اسلام میں بغیر سخت شدید ضرورت کے، ناگزیر ضرورت کے؟ اور اگر اپنی ضرورت پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ باہر ممالک میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عورت لڑتی ہے اپنے پردے کے تحفظ کے لیے، اور یہاں جو ہے یہ حجاب سے، پردے سے لڑ رہی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہیں. وہ باہر پردے کے تحفظ کے لیے اپنے آپ وہ مار کھا رہی ہیں، مکے اور تھپڑ کھا رہی ہیں کافروں سے، لیکن اپنا حجاب نہیں اتروا رہی. وہ عورتیں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے قربان کر دیتی ہیں، کئی ایسی آپ نے دیکھی کہ لیکن وہ اپنا حجاب اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور یہ یہاں پر جو ہے حجاب سے لڑ کر کے حجاب نہیں ہونا چاہیے، یہ قید ہے، یہ پردہ ہے، اور یہ پہننے والی چادر چار دیواری والی لاش ہے، اس قسم کی باتیں ان کے بینرز پر لکھی ہوتی ہیں. اور ان آوارہ عورتوں کو بالکل، یعنی جو اسلام نے حقوق دیے ہیں، عزت اور احترام دیے، اور بالکل ان کو راس نہیں آ رہا. بالکل اسی طرح جس طرح کہ یہودیوں کو اللہ نے من و سلوہ کھلایا تھا آرام سے بٹھا کے، لیکن ان کو وہ من و سلوہ جو تھا مفت میں کھانا ان کو راس نہ آیا، تو انہوں نے کہا ہمیں تو مسور کی دال چاہیے، ہمیں تو فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، دالیں چاہیے، ہم وہ کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکلو، پھر کدالیں لو اور پھر جا کے زمین کے اندر محنت، وہ چیزیں کرنی پڑیں گی. تو یہ بالکل اسی طرح کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کو گھر میں بیٹھے جو اللہ نے عزت اور شرافت والی اور مفت میں کھانے والی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اور ان کی ذمہ داریاں باپ پر، بھائیوں پر، بیٹوں پر، شوہر پر، مردوں پر ڈال کر ان کو جو ہے آرام سے گھر میں چادر چار دیواری میں عزت اور ناموس کے ساتھ جو ان کی کفالت کا ذمہ دار مردوں کو ہی بنایا گیا ہے، ان کو یہ عزت اور شرافت راس نہیں آ رہی، اور یہ باہر نکل کر جو ہے بے حیا بن کر اور بے حیائی پھیلانے اور بالکل جانوروں اور جو ہے کتوں اور گدھوں والی زندگی گزارنے پہ جو ہے منہ سے اصرار کر رہی ہیں. یہ آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیوں اس طرح کی اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے پہ تلی ہیں. اور جس دن مردوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور مردوں نے بھی کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا مال ہماری مرضی، ہمارا گھر ہماری مرضی، ہم چھوڑیں تو میں نہ چھوڑیں، ہم مال تمہارے اوپر لگائیں یا نہ لگائیں، تو اس دن یہ جیتے جی یہ عورتیں یہ جو ہے مر جائیں گی چوکوں چوراہوں پر. پھر یہ رولتی ہوئی نظر آئیں گی اور روندی جاتی نظر آئیں گی. لیکن ان کو اس دن سے پہلے عبرت حاصل کر لینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ ہم تو اس معاشرے کے لوگ ہیں، ہماری تو بچیاں بھی اگر گڑیا بھی لیتی ہیں دکاندار سے تو وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ انکل کیا اس کا دوپٹہ کہاں ہے؟ وہ تو دوپٹہ اپنی گڑیا کے لیے بھی لینا ضروری سمجھتی ہیں. یہ ان عورتوں کو جو ہے حیا باختہ بنانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں پردہ جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے رکھا ہے، یہ اگر کوئی حسینہ ہے
تو وہ لوگوں کے فتنوں سے بچ جائے گی اور اس کے فتنے سے معاشرہ بھی بچ جائے گا، اس کی اپنی عزت محفوظ رہے گی۔ اور اگر بدصورت ہے وہ عورت تو اس لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوگی اور قابل باعث نفرت ہو جائے گی، قابل نفرت ہوگی۔ تو اس وجہ سے پردہ اس کا بھی تحفظ ہے کہ بدصورت ہو یا خوبصورت ہو، دونوں صورتوں میں وہ تحفظ ہے پردہ اس کے لیے۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پھل بنائے، اناج، دانہ، غلہ جات، ہر چیز کو اللہ نے پردے میں محفوظ کیا۔ اور جو چیز اپنے پردے سے باہر آ جاتی ہے، سیب پھٹ جاتا ہے، فروٹ پھٹ جاتا ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام، اس پر گندی مکھیاں بیٹھتی ہیں آ کے، وہ غلاظت کا ڈھیر بن جاتے ہیں، وہ پھل، وہ فروٹ، وہ ساری چیزیں۔ تو اللہ نے جب تک اس کے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے تو پردے پر اللہ تعالیٰ نے اندر سے اس کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی عورت جب تک پردے میں ہے تو وہ حیا والی ہے، عزت والی ہے، اور اگر پردے سے باہر آئے گی تو پھر دنیا کا مال و متاع، ساز و سامان، اور جو ہے بے حیاؤں کے ہاں کچھ تھوڑی سی شہرت اس کو وقتی طور پر مل جائے گی، لیکن بالآخر انہی بے حیاؤں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو کر دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی ہمیں اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھ کر ان کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔